گوتم بدھ ہیں، نانک ہیں اور حضرت مسیح ہیں، ان کے شاگردوں کو بڑی اہمیت حاصل رہی ان کی روایت میں، اور ان کی شاگردوں سے ہی ان کی روایت کو ڈیولپ کیا گیا، لیا گیا۔ لیکن ہماری روایت میں مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہوا جس کے ہاں صحابہ سے بالکل بے اعتنائی کا رویہ پیدا ہوا، حتیٰ کہ تحقیر کا اور تنفر کا رویہ بھی سامنے آتا ہے۔ کیا تاریخ میں پہلے بھی کبھی ایسے ہوئے اتنی بڑی شخصیت ہو اور ان کے شاگردوں کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کیا گیا؟ ہماری روایت میں یہ رویہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تاریخ میں اس سے پہلے مختلف مذاہب میں وہ تھوڑا تفصیل میں دیکھنا پڑے گا۔ ہمیں نہیں پتہ کہ گوتم بدھ کے کون سے، ظاہر ہے کچھ معاون لوگ ہوں گے، شاگرد ہوں گے جن سے تعلیم پھیلی، لیکن وہ مجموعی طور پر کون لوگ تھے، کیا کردار تھا، ہمیں اندازہ نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں تو دو اسباب تاریخی طور پر نظر آتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں کہ اس جماعت کے بارے میں منفی رویہ کیوں پیدا ہوا۔ پہلی بڑی وجہ تو آپ کو یہ لگتی ہے، اور آگے چل کر جب ہم بات کریں گے تفہیم الاثار کے تحت کہ صحابہ کے عہد میں مختلف ایمانی اور اعتقادی مباحث جب پیدا ہوئے، اور اس میں مختلف گروہوں نے جن کا پس منظر دوسری تہذیبیں تھیں، دوسرے فلسفے تھے، انہوں نے اسلام میں آ کر اسی طرح کی بحثیں، اس طرح کے سوالات اٹھانے کی کوشش کی، صحیح، اور دینی تصورات کو وہ رنگ دینے کی کوشش کی جو مختلف فلسفوں سے متاثر ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ان سب کو جو رکاوٹ بڑی درپیش آئی اپنے خاص فلسفوں اور تاثرات اور تصورات کو فروغ دے، وہ یہی تھی کہ صحابہ کی جماعت تو وہ بات نہیں کہہ رہی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کی پوزیشن بالکل مختلف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اصل میں آگے ہم دیکھیں گے کہ اپنی امت کو جو تلقین کی وہ یہ تھی کہ میں ایک طریقے پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور مسلمانوں کی جماعت اس پر قائم ہے۔ تو سیاسی طور پر بھی اس جماعت کے اور اس کے مجموعی فیصلوں سے انحراف تو وہ امت میں تفریق پیدا کرے گا، اور دین کے معاملے میں بھی اگر اس جماعت کے دینی مزاج اور دینی فیصلوں سے جو میری قائم کردہ روایت پر، سنت پر مبنی، ان سے جب لوگ انحراف اختیار کریں گے تو دینی فتنے پیدا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ تو ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ ان نئے اعتقادی اور فکری فتنوں کو اپنی بات پہ وزن پیدا کرنے کے لیے کوئی چارہ اس کے سوا نہیں تھا کہ وہ صحابہ کی دینی حیثیت اور ان کے دینی فہم کو چیلنج کریں۔ بالکل ٹھیک، اس کو نگیٹ کریں۔ صحیح۔ تو ایک تو اس عنصر نے صحابہ کے بارے میں ایک منفی۔ دوسرا، صحابہ کے مابین آزمائش کے اسی مرحلے کے تحت یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ صحابہ کی جماعت کی آزمائش حضور کے زمانے میں مکمل نہیں ہوگی، وہ آپ کے بعد بھی جاری رہی۔ ٹھیک ٹھیک۔ جیسے حضور کے زمانے میں بعض موقعوں پر آزمائش میں ایک طرح کی کمزوری اجتماعی طور پر ہوئی، وہ آزمائش بعد میں بھی جاری رہی، اور بعض مرحلوں پر وہ آزمائش نے بڑی نازک شکل اختیار کر لی۔ صحابہ کی جماعت میں سیاسی بنیاد پر اختلاف، تقسیم اور قتال تک معاملہ پہنچ گیا۔ تو اس قتال سے جو تفریق پیدا ہوئی جس میں دونوں طرف صحابہ تھے، جی جی جی، وہ آگے چل کر پھر جب مختلف کلامی اور سیاسی گروہوں کی بنیاد بنی تو اس سے کچھ ایسے زاویہ نظر پیدا ہوئے جو مجموعی طور پر صحابہ کی جماعت کے بارے میں یا صحابہ کی ایک جماعت کے مقابلے میں دوسری جماعت کے بارے میں منفی تاثر اور نقطہ نظر پر مبنی تھے، اور ان میں بھی یہ توازن ملحوظ نہیں رکھا گیا کہ ایک آزمائش میں ایک جماعت کو پورا اترنے میں کچھ مشکل پیش آئی، لیکن اس سے اس کا جو مجموعی مقام ہے اور جو حیثیت اللہ اور رسول نے اس کو دی ہے اس پر زد نہیں پڑتی، اور اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔
جب یہ تربیت کا مرحلہ صحابہ اس تربیت کی بھٹی سے گزرے اور قرآن مجید نے اس مرحلے سے انہیں گزارا اور ساری ردات بیان کی ہے، تو اس کے بعد ان کو جو مناسب یا ان کے ذمہ داری عائد کی گئی تھی قرآن کی نظر میں وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے شہادت کے عنوان سے، یعنی جماعت صحابہ کو رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین اور دنیا کی قوموں کے درمیان ایک درمیانی جماعت کی حیثیت حاصل۔ تو قرآن اس کو ایک تو اس عنوان سے بیان کرتا ہے کہ تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے اور جس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ ایک ایسی امت کی ذمہ داری ہے جو بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمہیں اس مقام پر کھڑا کیا گیا ہے اور تم یہ ذمہ داری ادا کرو گے، اور اس کی بدولت خدا کی نظر میں تم خیر امت۔ اسی کو قرآن مجید دوسری جگہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک درمیانی جماعت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دین تم تک پہنچایا، تمہارے اندر کافر اور مسلم کا امتیاز کیا، منافق اور مخلص کا امتیاز کیا، تمہیں یہ پورا دین سکھا کر ایک امت کی تاسیس کی۔ اس کے بعد رسول کی ذمہ داری مکمل ہو گئی، لیکن خدا کی اس امت کی تاسیس سے جو مقصود ہے اس کو تم نے آگے بڑھانا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو تم اب یہ کام دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ کرو گے۔ رسول نے جو شہادت تم پر قائم کی، یہ شہادت تم نے دنیا کی باقی قوموں کے سامنے ادا کرنی ہے۔ تو شہادت علی الناس، اللہ کے دین کو اسی طرح بے کم و کاست دنیا کی قوموں تک پہنچانا اپنی اجتماعی حیثیت میں، اپنی مجموعی حیثیت میں، یہ منصب بھی ہے، یہ ذمہ داری بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کے لیے بیان کی۔ بہت شکریہ۔ آج بھی آپ نے تفہیم الآثار کے حوالے سے جو صحابہ کی حیثیت ہے اس پہ ہم نے گفتگو کی ہے، اور قرآن مجید کے تناظر میں کچھ اور نئے پہلوؤں پہ روشنی ڈالی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے وقت عنایت فرمایا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو پھر اگلی نشست میں تکلیف دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔